ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جامعہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کی انتظامی ٹرسٹ القاسم ٹرسٹ ڈوڈا شریف، اس کے معزز اور مکرم اراکین جناب چیئرمین ٹرسٹ حاجی امانت علی قاسمی صاحب، جنرل سیکرٹری جناب ساجد امین قاسمی صاحب، انچارج شعبہ تعلیمات جناب پروفیسر علامہ محمد اعظم قادری صاحب، ناظم تعلیمات جناب قاری بشیر احمد قادری صاحب، اور عزیز طلباء کرام، اللہ کریم جل شانہ مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ فرما رہا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ تو گویا علم حاصل کرنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جب ہم مدرسے کا رخ کرتے ہیں تو ہماری تعلیمی پالیسی میں یہ چیز بنیادی طور پر شامل ہونی چاہیے کہ ہمیں علم ہو کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں، مدرسے میں داخلہ لینے کا مقصد کیا ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو مدرسہ کے داخلہ فارم کے اندر یہ چیز درج ہو، اور طالب علم کو مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے یہ باتیں پڑھا لی جائیں تاکہ داخلہ لینے کے وقت اس کی نیت ٹھیک ہو جائے۔ علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے بچھڑنے لگے تو یہ جہاں ان کا قصہ مبارک قرآن شریف میں مذکور ہے، وہاں تفسیر بغوی میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ قالا، انہوں نے جواب دیا اطلب العلم لتعمل به ولا تطلبه لتحدث به، علم اس لیے حاصل کرو کہ علم پر عمل کرو گے، اس لیے حاصل نہ کرو کہ علم سیکھ کے صرف باتیں کرو گے۔ محض گفتگو کرنا اور
آپس میں احباب میں بیٹھ کر اپنی شان بڑھانا، یہ علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہمیں داخل ہوتے وقت اس بات کی خبر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس بندے نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، جاہلوں میں بیٹھ کر تیر چلاؤں گا، گپے لگاؤں گا، شان بڑھاؤں گا، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، ایسے بندے کو ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینکے گا۔ تو علم حاصل کرتے وقت گویا ہماری سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں، قیامت کی علامات جس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، کافی ساری علامات ہیں، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ تعلم لغیر الدین ہے، قیامت کے قریب دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ تو دین حاصل کرنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی خدمت مقصد ہونا چاہیے، اور خود باعمل بننا یہ مقصود ہونا چاہیے۔ جب ہماری داخلہ لینے کے بعد نیت درست ہوگی، پھر ہم مدرسے کے اندر قدم رکھیں گے تو نیت کی وجہ سے ہی ہر قدم کے اندر انشاءاللہ برکت ہوگی۔ پھر جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو خاص طور سے تقوی اور رقاق کے باب جہاں حدیثوں میں آتے ہیں، خوف خداوندی کے باب، یہ تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ایک باب ہوتا ہے یا کتاب ہوتی ہے، کتاب الرقاق، اللہ کے خوف کا چیپٹر۔ تو ان حدیثوں کو ذرا غور سے سنا سمجھا اور پڑھا جائے، اور اساتذہ بھی اگر ان پر زیادہ توجہ دیں اور طلباء کو باعمل بنانے کے لیے ان حدیثوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھائیں اور پڑھائیں، تو طالب علم کی شخصیت کے اندر بہترین انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ پھر جب طالب علم پاس ہونے لگے تو اس وقت بھی جس طرح ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بے شک جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں لکھ کے ٹیسٹ لینا درست ہے، زبانی انٹرویو لینا درست ہے، زبانی سبق یاد کیے ہوئے سننا درست ہے، ان باتوں میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک خاص قسم کے ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ خوف خداوندی کا ٹیسٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا اعلمہم باللہ و اشدہم لہ خشیۃ، بخاری میں حدیث، میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور چونکہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں لہٰذا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جتنا کوئی اللہ کو جانے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ علم پڑھ کے اگر تقوی اور خوف خداوندی پیدا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے علم حاصل ہوا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ تو گویا جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ جاہل ہے۔ کتابیں یاد کر لینا، الفاظ رٹ لینا، یہ اصل علم نہیں ہے، نہ ہی یہ علم کا مقصود ہے، بلکہ اندر انقلاب کا پیدا ہو جانا اور اللہ کا خوف، تقوی اور آخرت کی یاد کا ہر وقت قائم ہو جانا، یہ علم کا اصل مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن دارمی میں ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں، لا یکون الرجل عالما، کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا، حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ
ولا یبتغی بعلمہ ثمنا، کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے اوپر والے پہ حسد نہ چھوڑ دے، اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھنا نہ چھوڑ دے، اور علم کے ذریعے دولت کمانا نہ چھوڑ دے۔ علم دولت کمانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ علم کو اللہ کی رضا کی خاطر، وہ جو نیت کر کے ہم نے داخلہ لیا تھا اس مقصد کی خاطر، دین کی ترویج کی خاطر اور دین کی خدمت کی خاطر کیا جائے۔ اور عالم بند کے پاس ہوتے وقت یہ شرط ہے کہ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہے جب تک حسد نہ چھوڑے، چھوٹوں کو حقیر سمجھنا نہ چھوڑے، اور علم کے ذریعے سے دولت کمانا نہ چھوڑے۔ خاص طور سے یہ جو علم کے ذریعے دولت کمانا ہے، اس میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ خطاب کرنے کے پیسے طے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے دعوت دینی ہے تو 50,000 لوں گا، 40,000 لوں گا۔ یہ تقوی کے بالکل خلاف ہے، دین اور اسلام کے مشن کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی دے دے، قبول کر لینا حدیث سے ثابت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جبہ عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی غریب کو دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر دل میں طمع نہ رکھ، اللہ دے تو منع نہ کر۔ اسی سے صوفیاء نے ایک قاعدہ نکالا ہے، لا طمع ولا منع ولا جمع۔ دل میں طمع نہ کرو، کوئی دے تو منع نہ کرو، آ جائے تو جمع نہ کرو۔ اس دور میں یہ ایک اچھی خاصی ابتلا ہے، ایک امتحان ہے کہ نعت کے پیسے، نقابت کے پیسے، خطابت کے پیسے، تقریباً یہ تین ہی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر جب بے احتیاطیاں ہوتی ہیں تو دین کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تقوی کے ساتھ دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے۔ یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو علم پڑھ جائے گا اس کو دولت نہیں ملے گی۔ اللہ اپنے فضل سے اتنا دیتا ہے تقوی والوں کو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے رزق کہاں سے آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اپنی مسند میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں 80 ہجری میں پیدا ہوا اور 96 ہجری میں میں نے حج کیا، اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ یہ اسی ترتیب سے آپ بیان کرتے ہیں۔ تو میں جب حج پہ گیا تو میرے والد گرامی ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں ہم کعبہ شریف میں گئے تو مسجد حرام میں نے ایک حلقہ دیکھا، طالب علم گول دائرہ بنا کے سبق پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون استاد ہیں جو درس دے رہے ہیں؟ حلقہ تو من حاضی، یہ حلقہ کس کا ہے؟ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا حلقہ تو عبداللہ ابن الحارث جز الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ بن حارث صحابی رسول کا حلقہ ہے۔ فتقدم، تو میں نے پھر تاخیر نہیں کی، شوق زیارت میں آگے بڑھا۔ جب میں گیا تو سمعتہ یقول، آگے وہ فرما رہے تھے، میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ، جس نے دین کی سمجھ حاصل کی، دین کا علم حاصل کیا، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل کام اپنے ذمے لے لے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے رزق وہاں سے دے گا
جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی غیب کے خزانے دین کا علم اور تقوی حاصل کرنے والے پر کھل جاتے ہیں. دین کی فقہ حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ غیبی خزانے کھولتا ہے اور اس کی سمجھ سے بالا تر راستے اللہ تعالیٰ ایسے بناتا ہے جہاں سے اس کو رزق آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت آپ آزما کے دیکھ لیں, پوری دنیا میں آپ کو ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی لوگ دنیا داری پڑھے ہوئے, سائنس پڑھے ہوئے ایسے ملیں گے جو بے روزگار ہیں. یہ لوگ آپ کو اپنی ڈگریاں جلاتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن کسی حافظ کو بھی آپ مالی طور پہ پریشان نہیں دیکھو گے. سب سے زیادہ برسر روزگار اور با معیشت دنیا میں اگر کوئی بندہ ہے تو وہ مسلمان مذہبی طبقہ ہے. حافظ ہو, عالم ہو, خطیب ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما رہا ہے. اور نہیں تو ٹیوشن ہی صحیح, اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے. لہذا میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ ہم نے دل میں اس کی لالچ نہیں رکھنی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بھوکا مرنا ہوگا. آزما کے دیکھ لیجئے, دنیا والے یا دنیا کی طرف راغب حضرات دین کی طرف آ کے دیکھ لیں, انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے کھل جائیں گے. حتیٰ کہ شادی تک کے مسائل, سب سے کم مسائل مذہبی لوگوں کو ہیں. سب سے زیادہ شادیاں اگر کرتے ہیں تو مذہبی لوگ کرتے ہیں. ان کو لوگ رشتے دیتے ہیں اللہ کی خاطر, اللہ کے رسول کی خاطر. صرف اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی اور اللہ پر توکل اور اس ذات کا تقوی اختیار کرنے کی ہمیں احتیاج ہے, ضرورت ہے. پھر جب پاس ہونے لگیں, میں نے عرض کیا نا کہ یہ تقوی اور توکل ہونا چاہیے. فیلڈ میں جا کے کام کرنے سے پہلے ہماری اچھی تیاری ہونی چاہیے کہ ہم تقوی کا پیکر بن کے مدرسے سے نکلیں. سنن دارمی میں حضرت عمیرہ ایک تابعی ہیں, ان کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو کہیں پردیس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. یہ علم حاصل کرنے کے لیے پردیس جانا علم کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے, توکل پیدا ہوتا ہے. جو بندے عیش و عشرت میں پڑھتے ہیں ان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا. میز کرسی پہ بیٹھ کے کھا کے بھی دیکھ لو اور زمین پہ بیٹھ کے بھی کھانا کھا کے دیکھ لو, زمین پہ بیٹھ کے کھانے والے کے رزق میں بھی برکت ہوگی, شخصیت میں بھی برکت ہوگی. ڈبل بیڈ پہ سویا ہوا بھی سو کے دیکھ لے, زمین پہ سو کے بھی دیکھ لو, خوابوں میں فرق دیکھ لینا. زمین پہ سو گے اچھا خواب آئے گا, کیونکہ آپ کا نفس مرا ہے, عاجزی پیدا ہوئی ہے. تو رل کھل کے روکھی سوکھی کھا کے پردیس میں جا کے اگلے بزرگوں نے علم حاصل کیا ہے. حضور غوث پاک رہتے کہاں تھے؟ علم حاصل کرنے چھوٹی سی عمر میں عراق پہنچے. نہ ساتھ والدہ صاحبہ ہیں نہ والد گرامی ہیں, تنہ تنہا ایک بچہ ہے جو محض اللہ کے رسول کی خاطر پردیس میں چلا گیا. یہ پردیس کی برکات اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. بچے کو بھیجا والد گرامی نے پردیس علم حاصل کرنے کے لیے. بچہ پڑھ کے آیا تو والد صاحب نے پوچھا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ اس نے کچھ عبارات سنائیں. والد صاحب نے کہا یہ علم نہیں ہے, جاؤ دوبارہ پڑھ کے آؤ. وہ دوبارہ علم سیکھنے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد واپس آئے. والد صاحب نے پوچھا کیا پڑھ کے آئے ہو؟ اس نے سوچا شاید والد صاحب کچھ لکھا ہوا مانگتے ہیں, زبانیں سنائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے کچھ لکھ کے بتایا. فرمایا یہ سفید کاغذ ہے اور اس پر کالی سیاہی ہے, بس میں اسے بھی علم نہیں سمجھتا, جاؤ دوبارہ پڑھ کے آؤ. طالب علم دوبارہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا. والد صاحب نے کہا اب میں خود تمہارا ٹیسٹ لوں گا, بتاؤ اگر تم جا رہے ہو
اور کوئی شخص تمہارے خلاف بولتا ہے، تمہاری مخالفت کرتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ اور کوئی بندہ تمہاری موافقت کرتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں مخالف کی پرواہ نہیں کروں گا اور تعریف کرنے والے کی تعریف پر خوش نہیں ہوں گا، میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اچھا، والد صاحب نے اگلا سوال کیا، اگر تم راستے میں جا رہے ہو اور سونے کی اینٹ راستے پہ پڑی ہو تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا اور نہایت وقار کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاؤں گا۔ والد صاحب نے کہا جاؤ بیٹا، اب تم عالم بن چکے ہو۔ اصل علم کی روح یہ ہے، علم کے حصول کا مقصود یہ تھا، اگرچہ وہ زبانی سنانا بھی علم ہے، لکھ کے دینا بھی علم ہے، والد کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ علم نہیں ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ تم علم کے حصول کے بعد علم کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں۔ آپ کی لوگ تعریف بھی کریں گے، آپ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، آپ بڑا اچھا درس دیتے ہیں، آپ بڑا اچھا خطاب کرتے ہیں، تعریفیں بھی ہوں گی، اترانا نہیں، فخر کرنا۔ آپ جب کسی کو روکیں گے یا کسی اس کی غلطی پر اسے آگاہ کریں گے، لوگ شخصی طور پر، ذاتی طور پر، تنظیمی سطح پر آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ گھبرانا نہیں ہے، قربان ہونے والے بھی آئیں گے، مخالفتیں کرنے والے بھی آئیں گے۔ مرد وہ ہے، متوکل وہ ہے، مخلص وہ ہے جو کسی سے ڈر کے کام چھوڑے نہیں اور کسی سے چڑ کے کام کرے نہیں۔ ڈر کے چھوڑنا بھی گناہ، بزدلی، اور چڑ کے کرنا یہ اخلاص کا کباڑہ ہے، کسی کے مقابلے پہ کام کرنا۔ اس دور میں ڈر کے چھوڑنے والے تو کم ہیں، لیکن چڑ کے کرنے والے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ خود اپنے ہی بھائیوں سے چڑ کے کام شروع کر دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا ہے میں کیوں نہ کروں۔ دیکھیے رشک اور ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اندر ہی اندر خار رکھ کے مقابلہ کرنا یہ اور بات ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنی مسجد کے باہر بھی اگر کچھ کلمات لکھائیں تو ہمارا مقصد کسی کا مقابلہ کرنا نہیں ہونا چاہیے، اپنی مسجد کی ضرورت کے پیش نظر لکھوایا جائے، اس میں اخلاص ہے۔ جب یہ چیزیں پوری ہوں گی تو گویا اب ہمارا مدرسے کے اندر داخلہ لینا بھی مخلصانہ ہو گیا اور پڑھ کے فارغ التحصیل ہو کے نکلنا بھی مکمل تیاری کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس کا تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم باہر نکلیں تو فارغ التحصیل طالب علم کو اس ٹیسٹ میں سے نکلنے کے بعد میدان عمل میں، فیلڈ میں کام کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ طلباء اپنی لائبریری مکمل رکھیں۔ بلکہ میں عرض کروں گا کہ اگر ہو سکے تو مخیر حضرات یا مدرسہ والے اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی جان ہے، توفیق ہے، تو اپنے طلباء کو چند کتابیں ضرور دے کر فارغ کریں۔ درسی کتابیں ان کے پاس ہونی چاہیے، سیاستہ وغیرہ۔ پھر ان کے پاس کم از کم ایک تفسیر ضرور ہو، بغوی، عربی کی، یہ 4 جلدوں میں ہے، انتہا درجے کی تحقیقی تفسیر ہے۔ فقیر جب دورہ تفسیر کرائے تو میرے سامنے یہ تفسیر بغوی ہوتی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سیاستہ کم از کم مشکات کی شرح مرقات یہ ضرور ہونے چاہیے، اور فقہ کی کتابوں میں فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ،
بہار شریعت، یہ 4 کتابیں ضرور دی جائیں طالب علم کو۔ پھر سیرت کی کتابوں میں ایک کتاب الروض العنف ایک ہی ہو تو کافی ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 سیرت کی کتابیں ضمناً شامل ہیں۔ سیرت ابن اسحاق اس کا متن ہے، ابن ہشام اس کی شرح ہے، الروض العنف اس کی شرح ہے، تو یہ 4 جلدوں میں ایک کتاب ہو تو یہ کافی سارا میٹیریل ہے۔ عقائد کی کتاب اگر نبراس ہو تو کافی ہے، اس میں بھی 3 کتابیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح تصوف کی کتاب فتوح الغیب اور کشف المحجوب ہو تو گزارا کافی ہے۔ ایک آدھ کتاب تاریخ کی، ان میں سے البدایہ والنہایہ ذرا نسبتاً محتاط ہے، ورنہ تاریخ کی کتابوں کا اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتابیں اگر طالب علم پاس ہوتے وقت اوکھے سوکھے ہو کے خرید لے، یا اس کو خرید کر دے دی جائے، یا اس کو خریدنے میں ہیلپ کر دی جائے، تو آپ نے ایک چلتا پھرتا مدرسہ فارغ التحصیل کیا ہے۔ طالب علم کو محض ایک لڑکا سمجھتے ہوئے پاس آؤٹ کر کے کک آؤٹ کر دینا، یہ اصل میں مشن نبھانے والی سوچ نہیں ہے، بلکہ اسے باقاعدہ ایک مشن دے کر میدان میں اتارا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب طالب علم باہر جائے تو جاتے ہی بلا تاخیر تدریس کا کام شروع کر دے۔ اپنے محلے کا ایک نوجوان ہی پکڑ لے، کوئی کالجی ہی پکڑ لے، کوئی پارٹ ٹائم میں پڑھنے والا، پچھلے پہرا کے پڑھنے والا ہی پکڑ لے، اور صرف نحو کی کتاب ابتدائی اس کو شروع کرا دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ دارمی میں ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب علماء اپنے بعد ایک عالم تیار کرتے جائیں گے، ایک عالم نے ایک عالم تیار کر دیا، دین کی گاڑی چلتی رہے گی۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم 2 عالم پیدا کر کے جائیں، کئی عالم پیدا کر کے جائیں۔ یہ دین کو نبھانے کا اور اسے کنٹینیو رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، سوچ ہے۔ آپ فکر نہ کریں کہ آپ کے پاس جامعہ نہیں ہے، بہت سارے کمرے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کی بیٹھک میں یہ کام شروع کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ادھر اندر لگی ہوئی ہو صحیح، کرنے والے کام کر لیتے۔ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے یہ جو 2 باتیں میں نے بتائی ہیں کہ کتابوں کا ہونا، پھر آگے ایک طالب علم کم از کم زندگی میں پیدا کر کے جانا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ طالب علم تو دور کی بات ہے، عالم دین، بہترین عالم دین دنیا سے چلا گیا اور اس کا ایک بیٹا بھی عالم نہیں ہے، جبکہ 4 5 6 بیٹے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے کا ایک اور ضروری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی بھر بیٹا کبھی بھی اجماع کے خلاف اور جمہور کے خلاف کوئی عقیدہ نہ پھیلانا۔ حدیث شریف، قرآن شریف ہے بلکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مومنین کی راہ کو چھوڑنا جہنم میں جانا ہے، اجماع کو نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، جامع ترمذی میں حدیث، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہونے دے گا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے اذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم، جب اختلاف دیکھو ہمیشہ بڑے گروہ کا ساتھ دینا۔ تو اصول مل گیا کہ ہم نے اجماع کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور اجماع کس مسئلے پر ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس مسئلے پر اجماع ہے؟ آپ پوری کی پوری امت 1400 سال کے علماء کی فہرست تیار نہیں کر سکتے۔ اجماع کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ کہ اجماع ہے اس مسئلے پر، صرف اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس مسئلے پر 2 4 5 7
مجددین نے لکھ دیا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے، آپ مان لیں۔ امام نووی لکھ رہے ہیں کہ اجماع ہے، علامہ سیوطی لکھ رہے ہیں کہ اجماع ہے، امام قرطبی لکھ رہے ہیں کہ اجماع ہے، امام رازی لکھ رہے ہیں کہ اجماع ہے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہوں کہ اجماع ہے، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی فرما رہے ہوں کہ اجماع ہے، تو بس مسئلہ مکمل ہے، کنفرمیشن ہو گئی۔ ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کے ہم تحقیق کریں کہ بھلا ان کا یہ قول صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی مسائل پر اجماع ہوتا ہے اور ان کا مجمع علیہ ہونا کنفرم ہوتا ہے جن کے بارے میں ان ہستیوں نے لکھ دیا ہو کہ اس پر اجماع ہے۔ اجماع کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں وہ اسی اصول کو چھوڑ کے ہوتی ہیں۔ مرزا قادیانی بھی کہتا ہے حیات مسیح پر اجماع لکھا ہوا ہے لیکن امام احمد بن حنبل اس میں شامل نہیں ہے، میں اجماع کیسے مان لوں؟ اب اس نے وہی حاضری لگانا شروع کر دی، حالانکہ امام احمد بن حنبل شامل ہیں، بولتا بھی جھوٹ ہے۔ لیکن یہ حربہ بتا رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا حربہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ واردات ہے، اجماع کے خلاف سازشیں کرنا۔ یہ آپ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، اکا دکا قول آپ کو ہر موضوع پر کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔ میں اس کی فہرست بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اکا دکا قول ہوا کرتے ہیں، ایسی باتوں پہ کان نہیں دھرا کرتے۔ اجماع اور اجماع نہیں تو جمہور کا فیصلہ ہی صحیح، یہ حرف آخر ہونا چاہیے، اور آپ کے ایمان کی اور دین کی تبلیغ کی سلامتی اسی میں ہے کہ آپ زندگی بھر فیلڈ میں کام کرتے وقت اجماع اور جمہور کے پابند رہیں اور امت کی اکثریت کا پٹا گلے سے مت اکثر ایسے لوگ مغرور اور متکبر ہوتے ہیں جو اجماع اور جمہور کے خلاف تحقیقات شروع کر دیتے ہیں۔ اب تک ہو گئیں یہ 3 باتیں۔ داخلہ لیتے وقت کیا کرنا ہے، پاس ہوتے وقت کیا تیاری کر کے اور کس خوف خدا کے ساتھ پاس ہونا ہے، اور فیلڈ میں جا کے کام کرتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں اور کیا کیا اقدامات اٹھانے۔ فیلڈ میں کام کرنے کے حوالے سے میں دہرا دوں، اپنے لائبریری لے کے نکلیں، جاتے ہی خواہ ایک طالب علم ملے تدریس شروع کر دیں، آپ کے علم کو زنگ نہیں لگے گا، اور ساری زندگی اجماع اور جمہور کی پابندی کریں۔ اب یہ 3 چیزیں تو ہو گئیں، ایک چوتھا آئٹم اور چوتھی گزارش بھی ضروری ہے۔ اکثر اوقات اہل علم حضرات ایک وجہ سے ٹھوکر کھاتے ہیں کہ صرف اور صرف جب علوم ظاہریہ کو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اور نفس کی طہارت اختیار نہیں کی ہوتی، اخلاق نہیں سیکھا ہوتا، تصوف نہیں سیکھا ہوتا، علوم باطنیہ سے آشنائی نہیں ہوتی، تو اس وقت بھی علم ادھورا ہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا انت علی علم علمکہ اللہ لا اعلمہ، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے ایک علم دیا ہے، وہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ، ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ گویا دونوں علم الگ الگ قرآن میں بھی مذکور ہیں اور بخاری کی اس حدیث میں بھی مذکور ہیں۔ ان دونوں علموں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حفظ تو بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین، یہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام والی حدیث کے ساتھ ہی یہ بھی حدیث ہے، اس کے پڑوس میں کتاب العلم کے اندر۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دو علم سیکھے، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَبَسَسْتُهُ، ایک علم وہ ہے جسے میں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، وَأَمَّا الْآخَرُ لَوْ بَسَسْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، ایک علم وہ ہے کہ اگر میں اسے بیان کروں تو لوگ میری گردن کاٹ ڈالیں، نہیں وہ علم لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوگا۔ اس حدیث میں اول تو قرآن میں، پھر بخاری کی اس پہلی والی حدیث میں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث میں ان باتوں کی تصریح ملتی ہے کہ علم واقعی دو قسم کا ہے۔ حضرت حسن بصری ایک روایت کرتے ہیں نا کہ العلم علمان، کلیئر کٹ ورڈنگ آگے، علم دو قسم کا ہے، علم فی القلب و علم علی اللسان، ایک علم وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو زبان پر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں علم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ان دونوں علموں کو آپس میں اکٹھا نہیں کیا جاتا تو گمراہی زیادہ پھیلتی ہے، پھر ایک دوسرے پر فتویٰ بازی ہوتی ہے۔ کتابی عالم کہے گا کہ یہ صوفی صاحب جاہل ہیں، اور صوفی صاحب کہیں گے کہ یہ مولوی ہے، اس نے کتابیں رٹی ہوئی ہیں، اس کو کتابیں پڑھ پڑھ کے خشکی ہو گئی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کا شکوہ کریں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ حق پر ہیں، کاش دونوں کا علم اکٹھا ہو جائے۔ بات اتنی سی ہے۔ اگلے وقتوں میں یہی ہوتا تھا کہ جو عالم ہوتا تھا وہی صوفی ہوتا تھا، جو کتاب پڑھاتا تھا اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی تھی۔ اب یہ صوفی اور عالم کی تفریق اور تقسیم کچھ عرصے سے زور پکڑ رہی ہے، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر صحیح طریقے سے دین کی اشاعت کمزور پڑ رہی ہے۔ کیوں نہ کتابی عالم ہو اور مراقبے کا ماہر ہو، کیوں نہ مصحف قرآن کو بھی جانتا ہو اور مصحف چہرہ مصطفیٰ کو بھی پہچانتا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے مسجد شریف کے باہر، آپ کا ساتھ حجرہ مبارک تھا، وہاں سے آپ نے پردہ اٹھا کے دیکھا کہ نماز کیسے ہو رہی ہے۔ طبیعت مبارک ناساز تھی، مسجد میں تشریف نہ لا سکتے تھے۔ پردہ ہٹا کے جب دیکھا کہ میرے صحابی میرے بعد نماز کیسے پڑھیں گے، وہ منظر دیکھنا چاہا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور تمام صحابہ، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا شروع کر دی۔ اب عین نماز میں قبلہ رخ کھڑے ہوں، سائیڈ سے حضور نے پردہ اٹھایا، دیکھنے لگ گئے حضور کو، تو فرماتے ہیں کہ کأن وجہہ مصحف، ایسے لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک قرآن کا صحیفہ ہے۔ تو یہ چہرے کی تلاوت ہے، ادھر قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پہ برحق ہے، قرآن قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے جگہ پہ سمجھ کر ایک ہی شخصیت کے اندر یہ دونوں علم اگر جمع ہو جائیں، وہ صورت کو بھی جانتا ہو اور سیرت کو بھی جانتا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صورت والا سیرت سے بھاگے اور سیرت والا صورت سے بھاگے، تو یہ علم کی تکمیل نہیں ہے، یہ علم کا ادھورا پن ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب جمع کیا جائے گا تو پھر صحیح طریقے سے ہمارے اندر اسلام مکمل ہو کے اترے گا۔
میں نے جو آپ کو فارغ ہوتے وقت کتابیں بتائی ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جہاں قرآن حدیث بتایا ہے، اگرچہ قرآن حدیث کے اندر ہی تصوف بھی موجود ہے، لیکن تصوف کی میں نے 2 کتابیں الگ تجویز کی ہیں، کشف المحجوب اور فتوح الغیب۔ ویسے اضافی مطالعہ کرنے کے لیے ذوق والے علماء جو فاضل علوم سے آگاہ ہونا چاہتے ہوں، فقیر کا مشورہ یہ ہے کہ وہ 3 کتابیں اور بھی ساتھ ایڈ کر لیں۔ امام غزالی کی احیاء العلوم، اب یہ ہاتھ پڑھنے کی بات ہے نا، کہ کسی کی قوت خرید کتنی ہے، یہ بڑی کتابیں نہیں ہیں، مختصر کتابیں۔ احیاء العلوم 4 جلدوں میں 1 جلد میں بھی ملتی ہے۔ احیاء العلوم مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف، بڑی بلند پایا کتاب ہے۔ اور نمبر 3 مثنوی مانوی مولانا روم، یہ اگر ساتھ رکھ لی جائے، ان میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، اور بڑی زبردست اور محتاط کتابیں۔ بالآخر میں امام مالک رحمۃ اللہ کا ایک قول عرض کر دیتا ہوں۔ امام مالک کا قول بڑا معروف ہے علماء میں اور طلباء میں بھی، بہت ساری کتابوں میں یہ قول موجود ہے۔ مرقات میں ملا علی قاری نے بھی نقل کیا ہے، الانوار القدسیہ میں امام شورانی نے بھی نقل کیا ہے، متعدد دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تنفق، جس نے دین کی فقہ کا علم پڑھا اور تصوف نہیں سیکھا، ایسا بندہ، اس میں منافقت کے جراثیم ہوں گے۔ ومن تصوف ولم یتفقہ، اور جس نے تصوف سیکھا اور علوم ظاہریہ اور فقہی علم حاصل نہیں کیا، فقط تزندقہ، ایسے بندے میں تزندقہ، زندیق ہونے کے جراثیم ہوں گے۔ صرف ظاہری علم ہو باطنی نہ ہو تو منافقت، اور علم باطن ہو اور ظاہری نہ ہو تو زندقہ، یہ زندقہ منافقت سے بھی خطرناک ہے۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، اور جس نے علم ظاہر اور علم باطن کو جمع کیا، علوم کو بیک وقت حاصل کیا، فقد تحقق، وہ محقق بن گیا، اس کے پاس دین کی صحیح تصویر پہنچ گئی، اصل عالم دین بن گیا۔ اس دور میں ہم اچھی طرح اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں، گھوم پھر کے دیکھتے ہیں، افراد سے ملاقاتیں کر کے محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ایک چیز کی کمی ہے، کہیں دوسری چیز کی کمی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو، خصوصاً اس جامعہ کے، یہ ایک آستان پاک کا جامعہ ہے، یہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ پھر نکلے فیلڈ میں، پھر جائیں میدان میں، آپ کتاب کے بھی ماہر ہوں، مراقبے کے بھی دھنی ہوں، پھر پتہ چلے گا۔ آپ سیرت پر بھی عبور رکھتے ہوں، صورت کو بھی پہچانتے ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ ان گزارشات کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جامعہ کو اللہ کریم جل شانہ ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے 40 منٹ بتائے گئے تھے، ایگزیکٹ 40 منٹ پہ میں نے ختم کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والعافیة فی دیننا ودنیانا، وکن رفیقنا فی سفرنا وخلیفة فی اہلنا ومالنا، واتمس علی وجوہ آدائنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا